الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں اور انبیاء اور رسل کی بعثت کا سلسلہ قائم کیا تاکہ تحریری ہدایات کے ساتھ وہ انسانوں کے سامنے اپنی زندگی کا عملی نمونہ بھی پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بعض واقعات کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ ان انبیاء کرام اور ان کی اقوام کی سرگزشتوں میں عقل والوں کے لیے یقیناً سامان عبرت ہے۔ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب قرآن مجید ہے اور اس کے لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ علی الاعلان یہ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبل از نبوت کی زندگی کو بھی بطور چیلنج پیش کیا کہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فراڈ نہیں، یا سیرت اور کردار کی کوئی خامی نہیں، اور اگر کوئی اس سلسلے میں تمہارا دعویٰ ہے یا تمہیں کوئی شک ہے تو پھر بتاؤ۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا، آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از نبوت کی 40 سالہ زندگی بھی صاف ستھری اور پاکیزہ سیرت اور کردار سے عبارت تھی کہ دشمن بھی اس کی تصدیق کرنے پر مجبور تھے، اور نبوت کے بعد والی زندگی کے بطور نمونہ اللہ تعالیٰ نے خود پیش کیا قرآن مجید کے اندر، اور حکم دیا کہ آپ اس کی پیروی کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اور پیروی اور ان کے نقش قدم پر چلنا لازمی ٹھہرا تو اس پر ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم اور آپ کی سیرت کا علم حاصل کیا جائے۔ اسی لیے سیرت کا مطالعہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن جو لوگ علم اور تحقیق کے میدان میں ہوں وہ نہ صرف یہ کہ علم حاصل کر کے نقش قدم پر چلنے کے پابند ہیں، بلکہ ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ امت کی رہنمائی بھی کریں۔ اسی لیے جو ریسرچ کا کام کرنے والے علماء ہیں، طلباء ہیں یا اسکالر ہیں، تو ان کے لیے یہ سبجیکٹ فقہ السیرہ کا سبجیکٹ رکھا گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس سیرت کے مطالعہ میں کوئی 8-10 چیزیں ان کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ سیرت کس کو کہتے ہیں، سیرت کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس کے بعد سیرت کے مطالعہ کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، نمبر 3 مطالعہ سیرت کے مختلف پہلو اور جوانب کیا ہو سکتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ کے مقاصد کیا ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خصوصیات کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مصادر اور مآخذ کیا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو لکھی گئی اور مدون ہوئی، علماء نے اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے، کیا مناہج اور اسالیب ان پر عمل کر کے انہوں نے سیرت لکھی، اور نمبر 8 یہ کہ سیرت سے احکام اور تعلیمات اور ہدایات، اسباق و دروس اخذ کرنے کے بنیادی اصول اور قواعد کیا ہیں، اور نمبر 9 یہ کہ ان اصول و قواعد کے مطابق سیرت کے منتخب حصوں کا مطالعہ، جن میں انشاءاللہ کچھ غزوات ہوں گے اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور پہلو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔